آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے جناح کے لیے دو مسائل بہت اہم تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ برطانوی سلطنت کی وہ کالونیاں جنہیں اپنے علاقوں میں خود حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو چکا تھا اور جنہیں ڈومینین کہا جاتا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان سب کی ایک مشترکہ پارلیمنٹ قائم کی جائے اور سلطنت کے اہم فیصلے برطانیہ کے بجائے اس پارلیمنٹ کے سپرد ہوں۔ جناح کا کہنا تھا، یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈومینینز کی نمائندگی کے ساتھ ایک امپیریل پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو اس میں ہندوستان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا ہندوستان کو نئے اور مزید آقا ملنے والے ہیں؟ جناح چاہتے تھے کہ برطانیہ اس بات کا اعلان کر دے کہ ہندوستان کو بھی ڈومینین بنایا جائے گا، تاکہ اس بین الاقوامی پارلیمنٹ میں، جسے اب کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ بھی کہا جا رہا تھا، ہندوستان برابری کی سطح پر شریک ہو سکے۔ مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ہندوستان والے خود متحد ہو جائیں، اور کانگریس کی طرف سے ابھی تک مسلمانوں کے بعض بنیادی مطالبات کی حمایت بھی نہیں ہوئی تھی، جیسے اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق، جسے جداگانہ انتخاب کہتے تھے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ تھا جو اس زمانے میں جناح کے لیے اہم تھا۔ جناح کانگریس سے مسلمانوں کے بعض بنیادی مطالبات کی حمایت کروانے میں کامیاب ہو گئے، جسے میثاق لکھنؤ کہا گیا۔ اس سمجھوتے کا تحیر خیز پہلو یہ تھا کہ اسے ہندوؤں سے منظور کروانے کے لیے سب سے زیادہ زور بال گنگا دھر تلک نے لگایا۔ وہ نہ صرف انگریزوں کے خلاف انتہا پسندی کے لیے مشہور تھے، بلکہ عام طور پر انہیں مسلمانوں کا بھی سخت مخالف سمجھا جاتا تھا۔ تلک کی طرف سے واضح حمایت حاصل ہونے کے بعد اس بات میں شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سمجھوتے کو مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی تائید بھی واقعی حاصل ہے، اگرچہ اس کے لیے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑی تھی۔ انہیں اس بات پر آمادہ ہونا پڑا تھا کہ بر صغیر کے جن دو صوبوں میں ان کی اکثریت ہے، یعنی بنگال اور پنجاب، وہاں بھی ان کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بر صغیر کے کسی بھی حصے میں حکومت نہیں کر سکیں گے۔ جناح کو اس بات کا احساس تھا، لیکن برطانیہ جلد ہی ہندوستان کو ایک نیا آئین دینے والا تھا۔ اگر کانگریس کی طرف سے مسلم مطالبات کی تائید حاصل نہ کی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ نئے آئین سے وہ مطالبات بالکل ہی خارج ہو جاتے۔ چونکہ ان مطالبات کا تعلق مسلمانوں کے ملی وجود سے تھا، اس لیے آئین سے ان کے خارج ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان ایک ملت کے طور پر باقی نہ رہتے۔ مسلم لیگ سے خطاب کرتے ہوئے جناح نے کہا، مسلمانوں کی پہلی ملک گیر سیاسی تنظیم جس بنیادی اصول پر قائم ہوئی وہ یہی تھا کہ ہندوستان کے آئینی ارتقاء کے دوران جو بھی آئینی تبدیلیاں واقع ہوں، ان سب میں مسلمانوں کی ملی تشخص کو برقرار رکھا جائے اور اسے کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ جیسے جیسے اس ملت کی سیاسی زندگی اور فکر آگے بڑھی ہے، ویسے ویسے اس بنیادی اصول میں بھی نشوونما ہوئی ہے، اور آج آل انڈیا مسلم لیگ انڈین نیشنل کانگریس کے برابر کھڑی ہے اور پورے ملک کی ترقی کے لیے حب الوطنی کے ساتھ کی جانے والی کسی بھی کوشش میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ میری ذاتی رائے جو کچھ بھی ہو، لیکن یہاں میرا یہی فرض ہے کہ میں مسلمانوں کی اکثریت کی رائے کی ترجمانی کروں، جس کی سیاسی آواز آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ میثاق لکھنؤ کے ذریعے کانگریس نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان ایک علیحدہ سیاسی وجود رکھتے ہیں، اور بر صغیر کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات تسلیم کی جائے۔ جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں کروایا تھا، بلکہ ہندوؤں کے مختلف سیاسی گروہوں کو آپس میں متحد کرنے میں بھی انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بابو سریندر ناتھ بنرجی نے، جو کانگریس کے بانیوں میں سے تھے، اس موقع پر کہا
آج ہماری تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے. آج نہ صرف ہندو اور مسلمان متحد ہیں بلکہ قومی جماعت کانگریس کے تمام گروہ بھی متحد ہو کر ایک عزم اور مقصد کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں. آج کا دن ہماری تمام آئندہ نسلوں کو اس دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس دن اپنے ملک میں حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز ہوا.